اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان، میں یاسر باز عسکری اور امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں اور میں اس ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں ایک بات پہ بہت حیران تھا، اور وہ مجھے جب معلوم ہوا تو بہت تعجب ہوا۔ میں وہ ساری بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو معذرت کے ساتھ اسے مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ایک بہت بڑی حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ کچھ وقت پہلے میرے ایک دوست ہیں لاہور سے، جن کا تعلق ہے محمد احمد نام ہے ان کا، مجھے اپنا وہ چھوٹا بھائی بلاتے ہیں، یہ گہرے دوست ہیں۔ ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی کہ یاسر بھائی آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں کہ جی پوچھیے۔ کہتے کہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ لوگ اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ میں حیران ہوا اس کا سوال سن کے کہ ہم لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں ہاں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ شیعہ اللہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی شیعہ کی آپ نے ہسٹری پڑھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں کہ ان کی کوئی دعائیں پڑھی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، ان کی دعاؤں کے بارے میں کچھ آپ نے سنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں سنا ہے کہ ان کی دعائیں ہیں، مشہور دعاؤں کے بارے میں سنا ہے۔ میں نے کہا دعائے کمیل اور دعائے توسل کے بارے میں سنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ شیعوں کی وہ مشہور دعائیں ہیں۔ میں نے اس کو دعائے کمیل اور دعائے توسل کی پہلی لائن، فقط پہلی سطر کی اسکرین شاٹ بھیجے۔ دعائے کمیل جو شروع ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اس سے لفظ اللہم پر میں نے دائرہ لگا کے بھیجا۔ اور دعائے توسل اللہم انی اسألک بنبیک، یا اس کے بھی اللہم پر میں نے دائرہ لگا کر بھیجا۔ میں نے کہا یہ کون سا لفظ ہے؟ کہتے ہیں اللہ، یہ لفظ اللہم ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا معنی یا اللہ ہے، اللہم ہے ہمارے اللہ۔ تو میں نے کہا دیکھیں شیعہ مکتب کی یہ مشہور ترین دعائیں ہیں، دعائے توسل اور دعائے کمیل، اور ان کی مشہور ترین، جس مکتب کی مشہور ترین دعاؤں کے پہلا لفظ اللہ ہو، کیا وہ مکتب اللہ کو نہیں مانتا؟ وہ سن کے یہ بڑا تعجب میں آیا کہ یار ہمیں کیا بتایا جاتا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ پھر میں نے اس کو نہج البلاغہ کے کچھ صفحات کا اسکرین شاٹ بھیجا کہ جس میں صریحاً توحید بیان تھی۔ میں نے کہا یہ شیعوں کی مشہور ترین کتاب ہے نہج البلاغہ، جو حضرت علی علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل ہے۔ وہ پڑھ کے حیران ہوا۔ پھر میں نے اس کو محمد علی مرزا انجینئر صاحب کا ایک کلپ بھیجا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خالصاً توحید آپ کو شیعوں کی دعائے کمیل یا نہج البلاغہ میں ملے گی، وہ آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ملے گی۔ وہ بھیجا۔ میں کہ یہ سنو، یہ محمد علی مرزا انجینئر ہمارے شیعہ تو نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر اس بات نے اس کو بڑا تعجب میں ڈالا کہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ مدد فقط حضرت علی علیہ السلام سے مانگتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس سے کوئی مدد نہیں مانگتے۔ تو میں نے اسے دعائے توسل کا دوسرا حصہ بھیجا کہ جس میں لکھا تھا یا رسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کے سامنے شفیع و مددگار بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں پڑھیں کہ رسول اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے یا ان کو شفیع بنایا جا رہا ہے؟ اگر ان کو شفیع بنایا جا رہا ہے، ایز اے سفارشی بنایا جا رہا ہے، تو پھر مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اس نے بتایا کہ رسول اکرم کو ایز اے سفارشی بنا رہے ہیں اور مدد خدا سے مانگ رہے ہیں۔ پھر میں نے حضرت علی علیہ السلام والا حصہ بھیجا کہ حضرت علی علیہ السلام کو سفارشی بنا رہے ہیں اور مدد خدا سے مانگی جا رہی ہے۔ تو اس بات پہ بھی وہ بہت متوجہ ہوا، یعنی کہ بھئی یہ تو مدد خدا سے مانگتے ہیں، ان کو فقط وسیلہ بناتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اس بارے میں ایک مکمل تفصیل ہے کہ کیا ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ایک لمبی بات ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن ابھی جو سوال ہے کہ آپ لوگ خدا سے مدد مانگتے ہی نہیں ہیں، اس بات کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ خدا مدد کرتا ہے، بلکہ آپ فقط ائمہ اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا جواب آپ کو یہ ملا کہ ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں، ان ائمہ اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ بات یہاں تمام ہوئی۔ تیسری بات شروع ہوئی کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے۔ بڑا عجیب، مجھے مزایا لگا کہ یار اہل سنت کا قرآن الگ ہے اور شیعوں کا قرآن الگ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں آپ کو مختلف دلائل دوں، باتیں کروں۔
اس کو رہنے دیجئے، آپ ایک کام کریں کہ آپ بھی قرآن اٹھائیں جو آپ کے پاس ہے، جو میرے پاس قرآن ہے میں وہ اٹھاتا ہوں، ایک دوسرے سے میچ کر لیتے ہیں کہ کیا قرآن الگ الگ ہے یا ایک جیسا ہے۔ اس نے قرآن اٹھایا، میں نے بھی قرآن اٹھایا، اس نے سوال شروع کیا کہ ہاں بھی سورہ کتنی ہے قرآن میں، یا پارے کتنے ہیں، فلاں سورہ کے بعد کون سی سورہ آتی ہے، فلاں سورہ کے بعد کون سی سورہ آتی ہے، میں سب بتاتا رہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ سورہ بقرہ کس کس پارے میں ہے، کہ کتنی آیات ہیں اس کی، کچھ حصہ پڑھ کے بھی میں نے اسے سنایا، تو سب سیم تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ بات سن کے اس نے بڑا تعجب کیا کہ ہمیں بالآخر کیوں حقیقت نہیں بتائی جاتی، ہمیں یہ اختلاف میں کیوں ڈالا جاتا ہے، ہمیں یہ پراپیگنڈے میں کیوں ڈالا جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے، خدا کا عقیدہ نہیں رکھتے، توحید کے قائل نہیں ہیں، کیوں؟ پھر انہوں نے یہ مجھے کہا کہ آپ کو کم از کم اس بارے میں ایک ویڈیو بنانی چاہیے کہ جس طرح میں یہ سوچ رکھتا ہوں کہ شیعہ خدا کو نہیں مانتے، خدا سے مدد نہیں مانگتے، یا ہمارا قرآن ان سے الگ ہے، ان کا قرآن الگ ہے، تو اسی طرح جو دوسرے لوگ بھی سوچ رکھتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بالآخر جس نے بھی کیا، ان لوگوں کے جوانوں کے ذہن میں جس نے بھی یہ بات ڈالی کہ شیعہ اللہ کو نہیں مانتے، بالآخر ایسا کیوں کیا اس نے؟ اس کو کیا بغض ہے شیعہ سے؟ دیکھیں اہل سنت کا احترام ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدے میں کیا ہے، ہمارے مجتہدین کے فتوے کیا ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے، اور ہمارے تو علماء کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا سبق دیتے ہیں کہ اہل سنت کو اپنے بھائی نہیں اپنی جان کہا کریں، وہ نفس ہیں آپ کے۔ ہمارے اہل سنت کے ساتھ کیا اختلافات ہیں، بالآخر مشترکات کو کیوں نہیں دیکھا جاتا، اختلافات کو مد نظر کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہمارا خدا ایک، ہمارا قرآن ایک، کتاب ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا کلمہ ایک، اس کو کیوں نہیں رکھا جاتا ذہن میں؟ ہمارا رسول ایک، اختلافات و خلافت اور اس کے بعد کے ہیں نا، باقی مسائل میں اختلاف ہیں، اتنے مشترکات ہیں، اللہ ایک، رسول ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری کتاب ایک، اس کو مد نظر رکھ کے اگر اتحاد قائم کیا جائے تو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بالآخر جوانوں کے ذہن میں یہ باتیں کیوں؟ میں نہیں کہتا کہ کسی سنی عالم دین نے ایسا کیا ہو، کسی شیعہ عالم دین نے ایسا کیا ہو، لیکن بالآخر کسی نے تو کیا ہے نا، کسی معتبر بندے سے اس نے یہ بات سنی ہوگی نا۔ جوانوں کے دماغ کو کیوں پھیرا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس طرح غلط ہے؟ کم از کم ان کو حقیقت کیوں نہیں جاننے دیتے؟ میں التماس کرتا ہوں تمام جوانوں سے، چاہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کو کسی فرقے کے بارے میں کچھ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، کم از کم اس کی حقیقت پڑھیں، اس کی تاریخ پڑھیں، اس کی کتابوں کو پڑھیں، اس کے علماء سے سنیں کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج کل تو اتنا بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس، گوگل پہ جا کے سرچ کریں، اس مذہب کے بارے میں سرچ کریں، اس مذہب کے عقائد کے بارے میں سرچ کریں، بھائی عقائد ان کے کیا ہیں، یہ خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، مدد کس سے مانگتے ہیں، ان کا قرآن کیا ہے۔ یہ مشکل بات ہے، کسی مسجد میں چلے جائیں، شیعہ مسجد میں چلے جائیں، کسی شیعہ مدرسے میں چلے جائیں، جا کے قرآن دیکھ لینا، دیکھ لیں بھی ہمارے قرآن سے ان کا قرآن کون سا مختلف ہے، کیا اختلاف پایا جاتا ہے قرآن میں۔ لیکن افسوس کہ ایک حقیقت بتانے کے بغیر جوانوں کو ایک اختلاف میں ڈالا جاتا ہے۔ بھائی کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، کیا اسی بات کے بھائی بھائی ہیں کہ جوانوں کو کہا جائے کہ نہیں یہ کافر ہیں؟ اسی بات کے بھائی بھائی ہیں کہ جوانوں کو کہا جائے ان کا قرآن الگ ہے، یہ رسول کو نہیں مانتے؟ مدد اگر وسیلے بنانے کی بات ہو تو وسیلہ فقط حضرت علی کو تھوڑی بنایا جاتا ہے، شیعہ تو حضرت یعقوب کو وسیلہ بناتے ہیں، حضرت عیسیٰ و موسیٰ کو وسیلہ بناتے ہیں، رسول خدا کو وسیلہ بناتے ہیں، تمام اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن ان کے جوانوں کے ذہن میں بات بٹھا دی گئی ہے کہ نہیں شیعہ فقط حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس بات پہ میرے اس دوست نے محمد احمد نے بڑا تعجب کیا، اور بڑا یعنی کہ وہ پریشان ہوا کہ ہمیں بالآخر حقیقت کیوں نہیں بتائی جاتی۔ فقط محمد احمد کی یہ بات نہیں ہے،
اسی طرح بہت سارے جوان ہیں، ہمیں کئی جوان ملے ہیں جن کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ شیعہ کافر ہیں، ان کے مذہب میں خدا کو نہیں مانا جاتا، ان کے مذہب میں توحید نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، میں بار بار گزارش کروں گا تمام دوستان سے کہ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرے اہل سنت بہت سارے دوست ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ کم از کم آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ شیعہ مذہب کو ایک بار پڑھیں سے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہتا کہ کوئی بندہ شیعہ مذہب کو قبول کرے یا نہ کرے، اس بات یہ میرا ہدف ہی بھی نہیں ہے، میں اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرا، میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم آپ لوگوں کے ذہن میں جو اختلافات ڈالے گئے ہیں اور جو باتیں کی گئی ہیں اور جو تہمتیں باندھی گئی ہیں، جو پراپیگنڈے کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں شیعہ مذہب کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پڑھیں شیعہ مذہب کو پہلے، اور پھر اس طرح کی باتوں پہ اپنے عقائد بنائیں اور اس طرح کی باتوں پہ یقین کیا کریں۔ حقیقت جاننے سے پہلے کسی بھی بات پہ یقین کرنا بالکل نامناسب ہے۔ میں امید رکھتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات ضرور پسند ہی ہوگی، اور اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التماس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، بہت شکریہ۔